زیست کے رنگ بڑا آدمی فضل دین عمر کے اس حصے میں جہاں جسم کی ساری توانائیاں جواب دینے لگتی ہے، لیکن فضل دین اگرچہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکا تھا لیکن حوصلہ ابھی جوان تھا۔ وہ آج بھی باقاعدگی کے ساتھ صبح سویرے اپنی چھوٹی سی دکان کھولتا اور شام دیر تک اس میں بیٹھا رہتا۔ نماز کے اوقات میں دکان بند کر لیتا، باقی سارا دن دکان کھولے رکھتا۔ دکان میں کوئی قیمتی اشیاء نہیں تھی، بس بچوں کے لیے سستی ٹافیاں اور کچھ پرچون کا سامان۔ فضل دین زندگی کے 70 سال گزار چکا تھا۔ ان 70 برسوں میں اس نے کبھی حرام کا نوالا نہ خود کھایا اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلایا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور ملک کا دفاع کرتے کرتے شہید ہوا تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک بیوی ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ فضل لدین جب بھی اپنے شہید بیٹے کا ذکر کرتا تو اس کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی، تاہم وہ فخر سے سر اونچا کر کے کہتا کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ اگر میرا دوسرا بیٹا ہوتا تو اسے بھی وطن کی دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رکھتا۔ آخر یہ ہمارا وطن ہے، اگر اس کی دفاع ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد اس وطن کو حاصل کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ فضل دین نے ساری عمر بہت ہی سادگی اور ایمانداری سے گزاری تھی۔ فضل دین اخبارات کی خبریں پڑھ کر بہت دکھی ہو جایا کرتا اور اکثر کہتا کہ ہمارے لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی رشوت لے کر حقداروں کی حق تلفی کرتا ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی غلط ادویات تیار کر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا رہا ہے، اور کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ فضل دین اپنی دکان میں جو سودا کرتا تھا اس پر بہت کم منافع لیتا تھا، اس لیے آس پاس کے دوسرے دکاندار اسے پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے شکایت کرتے تھے کہ اتنی کم قیمت پر اشیاء فروخت کر کے تم ہمارا بھی نقصان کر رہے ہو۔ فضل دین جواب میں کہتا کہ بھائیوں، منافع بھی اگر حد سے زیادہ لیا جائے تو منافع نہیں ہوتا، سود ہوتا ہے، اور سود حرام ہے۔ فضل دین اپنی جوانی میں ایک ایسے ادارے میں ملازمت کرتا تھا جہاں ناجائز آمدنی آسانی سے دستیاب ہوتی تھی، لیکن فضل دین نے اس وقت بھی ناجائز آمدنی قبول نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بن چکے تھے اور اپنے بڑھاپے کی زندگی عیش سے گزار رہے تھے، لیکن فضل دین اس بڑھاپے میں بھی جوانوں جیسی محنت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے بے وقوف کہتے تھے، لیکن فضل دین انہیں بھی سمجھاتا تھا کہ بھائیوں، کل کو جب ہم منو مٹی کے نیچے لیٹیں گے تو پھر مدد کو کوئی نہیں آئے گا، بس تمہارے اعمال ہی وہاں تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ سننے کو کہاں تیار تھے۔ گناہ کی لذت بھی بڑی بری چیز ہے، ایک بار انسان اس کا عادی ہو جائے تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ بہرحال جو لوگ اپنے لیے صحیح راستے کا تعین کر لیتے ہیں پھر انہیں اس راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ فضل دین نے بھی اپنے لیے ایک صحیح راستے کا تعین کر لیا تھا، وہ آج بھی اسی راستے پر چل رہا تھا۔ محلے کی سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ فضل دین کے علاقے میں ایک کالج کی بنیاد رکھی جانے والی تھی، تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ کسی بڑے آدمی سے کالج کے عمارت کی سنگ بنیاد رکھوائے جانے کی رسم ادا ہونی تھی۔ بہت سے بڑے بڑے نام زیر غور تھے، لوگ تبصرے کر رہے تھے کہ فلاں شخص کالج کی سنگ بنیاد رکھنے کی رسم ادا کرے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بڑا آدمی صرف وہی ہوتا ہے جو بڑے منصب پر فائز ہو، جو بہت مالدار ہوتا ہے؟ کیا فضل دین جیسے لوگ بڑے آدمی نہیں ہوتے؟ کیا وہ کسی ادارے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے؟ معلوم نہیں ہم اس روایت کو کب بدلیں گے، ہمارے قول اور فعل میں یہ تضاد کب تک باقی رہے گا۔ تقریر میں ہم جس چیز کی تعریف کرتے ہیں عملی زندگی میں اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ یہ دو رخی رویہ ہماری زندگی میں نہ جانے کب تک باقی رہے گا۔
بس دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ وہ وقت آئے اور بہت جلد آئے جب ہم فضل دین جیسے لوگوں کو اپنا اثاثہ سمجھے انہیں اپنانے میں شرم محسوس نہ کریں انہیں آؤٹ آف ڈیٹ نہ کہیں Thanks for watching.